اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چیز میری زندگی میں سب سے قیمتی ہے میرے لیے حیات ہے، وہ میرا باپ ہے۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں، ہر بیٹی اور پھر ہر بیٹے کے دل کی یہی بات ہے۔ پچھلے دنوں ایک والد پر بیٹے کے ٹھڈوں کی، مکوں کی، گھونسوں کی، توں کی جلغار دیکھی گئی۔ مختلف لوگوں نے میری آواز کو، میری طرف سے اللہ رسول کی تعلیمات کو سننے کے لیے مجھے ٹیگ کیا، ویڈیوز اب میرا ان باکس بھر گیا، مختلف لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ چونکہ سوشل میڈیا پر ایسی بہت ساری باتیں جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے، وہ کسی اور سینیریو میں ہوتی ہیں، پس منظر کوئی اور ہوتا ہے، رشتہ کوئی اور ہو سکتا ہے، ڈرامیٹک بھی ہو سکتی ہے، تو اسی لیے بغیر تصدیق کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اب اس شخص کا انٹرویو اور مختلف حقائق سامنے آئے ہیں، جس بنا پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ واٹ از ہیپننگ، یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیشہ اپنی بہنوں کی محفل میں، خواتین کے سیشنز میں اسی بات پر زور دیتی ہوں کہ دیکھیں، آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے بیچ جو کلیشز چل رہے ہیں، جو تنازع چل رہے ہیں، پلیز اولاد کو درمیان میں مت گھسیٹیں۔ ایک طرف وہ ماں کے خلاف پٹیاں پڑھاتا ہے، یا پٹیاں نہ بھی پڑھائے تو کم از کم بچوں کے سامنے ماں پر جو ظلم و تشدد ہوتا ہے، وہ اپنی آزادی اور اپنے اختیار ملنے پر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تو جو کریں گے سو کریں گے، وہ وہی کچھ اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں کے لیے کوئی عزت، احترام، محبت نام کی چیز ان کے دل میں باقی نہیں رہتی۔ تو یہ مرد ہے جو اپنی بیوی کا، بچوں کی ماں کا احترام کر اور کرا سکتا ہے۔ اسی طرح خواتین بھی کوئی کمی کسر نہیں چھوڑتی۔ اگر ایک وقت میں کوئی کمی زیادتی برداشت بھی کرتی ہیں تو موقع ملتے ہی سارا زہر بچوں اور نسلوں اور میکے اور پورے جہان میں پھیلا دیتی ہیں۔ ہم کچھ باتوں کو پردے داری میں نہیں رکھ سکتے۔ ہم ان چیزوں کو، اپنے گھر کی باتوں کو اپنے رب کے سپرد نہیں کر سکتے۔ کہاں گیا عفو، کہاں گیا صبر، کہاں گئی اصلاح، صلہ رحمی، حقوق الوالدین، ایک دوسرے کا خیال؟ کیا یہ سب آسمانی باتیں ہیں، زمین والوں کے لیے ہدایات نہیں ہیں؟ اللہ کے لیے ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ سبق میں کب سے اپنی بہنوں کو بتا سکھا رہی ہوں۔ یاد رکھیں، باپ کی فرما بردار اولاد ماں کی عظیم تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ماں کے صبر اور قربانیوں کی داستان ہوتی ہے، خون سے لکھی ہوئی داستان۔ جی ہاں، باپ کا بہایا ہوا خون پسینہ نہیں ہوتا، ماں کا ایک ایک آنسوؤں کا قطرہ دل میں پیا ہوتا ہے، خون کا کڑوا گھونٹ اپنے اندر سکھایا ہوتا ہے، غم کو اپنے دل میں بسایا ہوتا ہے، لوگوں سے سب چھپایا ہوتا ہے۔ تو یہ ماں کی عظیم تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح اگر اولاد ماں کی فرما بردار ہے، ماں کی فیور میں ہے، ماں کے ساتھ کھڑی ہے، تو پیچھے باپ کی عظیم تربیت ہے۔ یہ باپ کی عظیم تربیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنی سیاست، غرض و غایت، لالچ، انتقام کی بھینٹ اولاد کو مت چڑھائیں۔ نسل نو کی اگر تعمیر و تربیت نہیں کر سکتی، معماران امت کی آبیاری نہیں کر سکتی، تو زہر بھی نہ دیں۔ عقلوں میں ساس، پھپھی، دادی، رشتہ دار، سسرال اور خاص کر باپ کے بارے میں انتقام کا زہر مت ڈالیں، عقلوں میں فطور مت بٹھائیں۔ آج الحمدللہ میری اولاد اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہے مختلف معاملات میں۔ مجھے یاد ہے بھی کچھ دنوں پہلے میری سسٹر کہہ رہی تھی، آپ اچھا نہیں کر رہی، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹی ہر بار ہر وقت بابا کے گن گاتی ہے، اللہ نہ کرے کچھ ہو تو یہ تو آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو فوراً میرے منہ سے نکلا، جی ہاں یہ میری تربیت ہے، جی ہاں یہی میری جیت ہے، یہ ان کی جیت نہیں، یہ میری جیت ہے۔ آج اگر آپ کی اولاد اپنے باپ کے ساتھ ہے تو یہ اس کی نہیں، آپ کی جیت ہے۔ آپ کے سسرال کا، اپنے دیدیال کا، رشتہ داروں کا، حق ہمسایوں کا، لوگوں کا، انسانیت کا خیال رکھتی ہے تو یہ ماں کی تربیت ہے۔ اور اگر اولاد ماں کی عزت کرتی ہے، خواتین کو احترام کی نگاہ سے، حیا کی نظر سے دیکھتی ہے، تو بچوں کی رگوں میں ماں کا دودھ نہیں، باپ کا خون ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیسی مائیں ہیں جو بچوں کی تعلیم و تربیت تو نہیں، البتہ دیدیال کے خلاف، اپنے سسرال کے خلاف اور بچوں کے باپ کے خلاف انہیں ایز اے ہتھیار استعمال کرتی ہیں۔ سن لیجئے صحابی رسول متبع سنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا۔
رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضگی میں ہے۔ سوچیں، آپ باپ کے خلاف نہیں، بچوں کو رب کے خلاف کھڑا کر رہی ہیں، ٹریک پہ چل رہی ہیں، تباہی کا راستہ ہے آپ کی اولاد کا۔ کیا رب کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی سکت ہے؟ اور صحابی رسول متبع سنت، جو سنت کی ہر حرف کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں فرما رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا، اللہ کے نبی، میرا باپ بغیر بتائے میرے مال میں سے کچھ نہ کچھ لیتا رہتا ہے، میرا مال ہی ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا مال ختم کر دیتا ہے تجھ سے پوچھے بغیر؟ تیرا مال اور تو خود تیرے باپ کی ملکیت ہے، یعنی نہ صرف تیرا مال، تو خود باپ کی ملکیت ہے، مالک کو کیا ضرورت پوچھنے کی؟ انت ومالک لابیک۔ اور یہ تمام صحیح ریفرنس ہیں، اگرچہ اس واقعے کی ڈیٹیل میں بہت ہی ایموشنل اور رلا دینے والا، جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا ایک واقعہ ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے تو میں آپ کو بیان نہیں کر رہی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ بتاؤں، اور انہی میں ہمارے لیے موٹیویشن ہے۔